الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ روز جمعہ ہے اور اسی کی مناسبت سے ایک حدیث آپ کے سامنے دو امام کی جانب سے ہے۔ حدیث امام الباقر اور امام الصادق علیہ السلام سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روز قیامت انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اس کا وے کیا جائے گا ان کے اعمال کا، اور اس وقت اس کو سخت ضرورت ہوگی کہ کوئی نام اعمال کے اندر ایسی چیز آئے جو وزن کیا ہو جائے، بھاری ہو جائے۔ دونوں امام فرماتے ہیں اثقل ما یودع فی المیزان یوم القیامہ، سب سے جو ویٹی تھنگ جو روز قیامت میزان اعمال میں ڈالی جا سکتی ہے، سب سے زیادہ اس کا ویٹ ہوگا، اس سے زیادہ ویٹی کوئی نہیں ہے۔ اثقل افعل و تفضیل ہے، سپرلیٹیو اور کمپیریٹیو ڈگری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اثقل یہاں پر سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ اثقل ما یودع فی المیزان یوم القیامہ الصلاۃ علی محمد و اہل بیتہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ محمد و آل محمد پر یہ صلوات ہے۔ خود امام علی رضا علیہ السلام سے روایت بھی ہے کہ اے انسان، اگر تیرے گناہ زیادہ ہوں اور گناہ کی جو ہے ریپینٹنس کے لیے تیرے پاس طاقت نہ ہو، کیا کروں میں، تو محمد و آل محمد پر درود پڑھتا جا، تیرے گناہ سارے معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ انسان یعنی کبھی کبھار ہم کہتے ہیں یہ دو کام کرتا ہے صلوات۔ پینسل دیکھی آپ نے، ایک طرف سے لکھنے کا کام، ایک طرف سے اریز کرنے کا کام۔ آیت اللہ مجتہد تہرانی کہتے ہیں صلوات یہ کام کرتی ہے، نیکی لکھتی چلی جاتی ہے، گناہوں کو مٹاتی چلی جاتی ہیں۔ ڈبل وے ہے اس کا، ٹو وے پروسیس ہے صلوات۔ ضرور پڑھیں۔ آج کے دن کتنی دفعہ صلوات؟ 400 دفعہ کہا تھا۔ 400 دفعہ آپ 400 ٹائمز صلوات پڑھیں محمد علی محمد و عجل فرجہم کے ساتھ پڑھیں۔ آیت اللہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الغدیر، 30 سال لگائے کتاب لکھنے کے اوپر، اور یہاں سے ٹریول بھی کیا، انڈیا گئے اور 17 آورس کام کرتے تھے، 17 آورس پڑھتے تھے، 100,000 بکس کو پڑھا خالی من کنت مولا فہذا علی مولا کو ثابت کرنے کے لیے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جو شخص وعجل فرجہم صلوات پڑھے گا، میں اسے اس کتاب کے لکھنے کے اندر ثواب میں شامل کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خوب، ہماری ڈسکشن کو بتا سکتا ہے کہاں تھی؟ جی دیکھتے ہیں جی۔ 5 things that a dying person observes۔ محتضر جو جب اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، وہ 5 چیزیں کیا دیکھتا ہے جو عام زندگی میں نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا کیا تھی جناب؟ کون بتائے گا؟ کیا جی؟ دا پلیس، اس کا جو مقام ہے، جو اس کو مقام ملنے والا ہے اور جو ہونے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم مووی سے پہلے ٹریلر سامنے نظر آ جاتا ہے، آگے ہونے کیا والا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو کہ آگے ہوگا کیا، ایک ہی ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہاں اینجلس، اینجلس کون سے ہوں گے آپ کے؟ اینجلس آف ڈیتھ آئیں گے، ایک یہ، اور ساتھ میں اور کون سے اینجلس؟ رقیبین عتید۔ رقیب اور عتید جو خداوند متعال نے کرامن کاتبین جو کہا ہے قرآن کے اندر، تو یہ کرام ہیں، مکرم ہیں، آنرڈ ہیں، کاتبین ہیں، یہ لکھنے والے ہیں دو، یہ لکھتے ہیں۔ لکھنے کا بھی ان کا طریقہ بہت اچھا ہے، یعنی ہم نے کہا تھا کہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ یہ جو ہیں دن میں جو پورے 24 آورس میں 2 دفعہ تبدیل ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ تو شفٹس ہیں ان کے، شفٹس کیوں رکھیں خداوند متعال نے، یہ بھی ایک بہت اچھا کمال ہے اس کے اندر۔ بہرحال اینجلس ہو گئے۔ تھرڈ اور کیا دیکھیں گے جناب؟ دو ہی بتائے تھے، آگے میں نے اسے بتا دیے تھے لیکن ڈسکشن نہیں کی تھی۔ احسنت،
یہ جواب اچھا رہا، آپ نے 2 ہی بتائے تھے، اس سے زیادہ نہیں بتائے تھے، یعنی آپ متوجہ ہیں کہ ہم نے کتنے بتائے تھے، زیادہ نہیں بتائے تھے. احسنت. خوب، ہم نے بیٹر دین الکم اس کو ہم نے پڑھا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا کو بھی ہم نے دیکھ لیا. آپ نے اس کا ترجمے پہ غور کیا؟ ترجمہ آپ نے دیکھا آیت کا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی بھی خدا کا تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی الہی اختیار کرے، یجعل لہ مخرجا، خدا اس کے لیے راستے بنانا شروع کرتا ہے. اللہ اکبر. جو تقوی الہی اختیار کرے، میرے بند ہو گئے راستے، رزق روزی کے بند ہو گئے راستے، تقوی الہی اختیار کریں. میری بچی کے جو ہے کہ نا رشتہ نہیں آتا ہے، میرا رشتہ نہیں آتا ہے، یہ ہے 10 چیزیں مسائل ہیں. خدا کہتا ہے تقوی الہی اختیار کرو، راستہ ہم بنائیں گے، راستہ ہم بنائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام پر کتنے دروازے بند تھے؟ 7 دروازے. گناہ کی دعوت تھی، خدا تیرا تقوی اختیار کرنا چاہتا ہوں، سارے کے سارے بند دروازے کھل گئے. اگر رزق و روزی کے دروازے میرے پر بند ہوں تو یوسف اور میرا خدا ایک ہی ہے، وہ کھول سکتا ہے ایک ہی. وہ جو شرط ہے وہاں پر وہ تقوی کی شرط ہے. تقوی ہے کیا جناب؟ بتا دیجیے جناب، تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ اوکے، خدا کے اوپر بھروسہ کرنا. پھر توکل کیا ہے؟ So what is the difference between taqwa and tawakkul? Stay away, prevention. Yeah. تقوی یہ ہے وقایہ سے ہے، پریونشن. اس کی مثال اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیں، اچھی مثال ہے، سمجھائیے گا. آپ نے فٹ بال کے اندر سب سے مین پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ فٹ بال جو گراؤنڈ ہوتا ہے، ابھی ورلڈ کپ شروع ہونے والے، بدبختی شروع ہونے والی ہے نومبر 20 سے. دنیا سے دیوانی ہوگی، گول کو کون اندر، بال کو اندر لے کے جائے گا. آج ڈسکشن کریں گے ہم اس پہ بھی. خوب، بتائیے جناب، سب سے مین پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ گول کیپر کچھ کیا گول مار رہا ہوتا ہے؟ سامنے والا جو ہے، آگے والا جو ہے، جتنے 4 گول مار کر آ جائے، یہ 6 گول پیچھے کھا رہا ہے. تو 4 جو مارے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک بچانے والا پیچھے. میں مولانا کتنی نماز شب پڑھتی ہوں، اس کے ساتھ میں 2 کلو جو ہے غیبت بھی کرتی ہوں میں. تو آپ کا گول کیپر جو ہے کیا نام ہے، ویک ہے، سب چلے گیا. گول کیپر اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا تھا جب کووڈ آیا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ کو نہیں ہوا ہے کچھ بھی، آپ نے کیا کیا؟ فوراً جا کے کیا کیا؟ ویکسینیشن. کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ کیا کرے گا آپ کے اندر؟ جو ویکسین جائے گی تو کیا کرے گی وہ آپ کے اندر جو ہے امیونٹی کو کیا کرے گی وہ؟ یہ تقویٰ ہے. یعنی ایک آپ کے اندر ایک ایسی امیونٹی ہونی چاہیے گناہ کے خلاف، جب وہ آئے تو آپ اپنے آپ کو پریونٹ کر سکیں. یہ تقویٰ ہے. ایسا نہیں جو چل رہا ہے ہم بھی جا رہے ہیں. تو یہ تقویٰ ہے. تقویٰ کسی کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ بچانے کا نام ہے. ہم متقی جو ہے ڈیفینیشن سمجھتے ہیں. متقی کون؟ اوہو، جو ساری کی ساری مجلسوں کے اندر آگے بیٹھتے ہو، نعرے حیدری لگاتی ہو جو. دیٹس واٹ وی تھنک. ایسا نہیں ہے. متقی انسان سب سے زیادہ وہ ہے تقویٰ جو اپنا کو پریونٹ کرتا ہے، خدا کی باؤنڈریز کو جو کراس نہیں کرتا. اور خدا کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس کا اردو میں ترجمہ کر دوں معذرت کے ساتھ سلینگ میں، اور خدا اس کو چھپڑ پھاڑ کے روزی دیتا ہے. یہ میں نے ترجمہ کیا. اور خدا اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں پر اس نے گمان بھی نہیں کیا ہے. اس کو روزی یہاں سے ملے گی. جی، وہ رازق ہے، وہ رزاق ہے، وہ دینے والا ہے. تو اس پہ بھروسہ تو کر، رزق و روزی وہ دے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو خدا کو بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ کافی ہے، وہ کافی ہے. کیا کمال کی آیت ہے. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. خوب، یہ ہم نے بات کر لی تھی. تیسری چیز جو ہم آج بات کرنے والے ہیں کہ ایک انسان جب احتضار کی حالت میں ہوتا ہے، روح قبض ہونے والی ہوتی ہے، تمثل النبی والائمۃ علیہم السلام للمحتضر. تمثل کے اندر اپیئر کرتے ہیں، سامنے آتے ہیں. اب وہ جسم مثالی کے ساتھ آتے ہیں، جو آپ کا برزخی جسم ہے اس کے ساتھ آتے ہیں. وہ اس برزخی جسم کے ساتھ
محتضر کے پاس سامنے آتے ہیں. ایک ڈسکشن کروں گا آگے میں. اپیئرنس آف دا پروفٹ اینڈ دا امامس ٹو اے ڈائنگ پرسن. حدیث نمبر 1. حدیث دیکھیں کیا کمال کی حدیث ہے, کمال کی حدیث ہے. اور یہ وہ حدیث ہے آیت اللہ جواد عاملی کا بھی میں دیکھ رہا تھا, یہ اپنے لیکچر میں اس حدیث کو ڈسکس کر رہے تھے. کافی سے یہ حدیث ہے, الکافی صدیر سیرفی کی ہے. قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام, میں نے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل جعلت فداک, میں قربان ہو جاؤں آپ پر, یبن رسول اللہ, اے رسول اللہ کے فرزند. حل یکرہ المؤمن علی قبض روحہ, جب مومن کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اس کو کراہت ہوتی ہے, اس کو برا لگتا ہے, روح نکل رہی ہے, میں اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. قال لا واللہ, نہ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. امام کہتے ہیں نہیں, اس کو برا نہیں لگتا ہے, کراہت نہیں ہوتی کچھ بھی. انہ اذا اتاہ ملک الموت لقبض روحی جزع عند ذلک, جب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ جزا اور فضا کرتا ہے, چیختا اور چلاتا ہے, ہائے میرے بچے, ہائے. بیوی کے بارے میں کہے گا نہیں کہے گا بچوں کے بارے میں صحیح, بیوی بچے مال دولت سب کچھ جو ہے یہ کہاں جائے گا, یہ چیختا ہے چلاتا ہے, اٹیچمنٹس ہوتی ہیں. اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں امام, فیقول لہ ملک الموت, ملک الموت اس سے کہتا ہے, یا ولی اللہ, اے خدا کے دوست, لا تجزع, جزا اور فضا نہیں کہ چیخ اور چلا نہیں. فوالذی بعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, اس خدا کی قسم جس نے محمد رسول اللہ کو بھیجا تھا, جو اس کو سلیکٹ کیا تھا, لأنا ابر بک, میں تیرے لیے نیکوتر ہوں, نیکی کرنے والا ہوں, صحیح ہے. واشفق علیک, اور شفیق اور مہربان تر ہوں, کس سے؟ من والد رحیم, ایک مہربان باپ سے. لو حضرک, اگر تیرا باپ جو مہربان باپ ہوتا اس سے زیادہ مہربان تیرے لیے میں ہوں. تو کیوں چیخو چلا رہا ہے؟ اب جو ہے وہ کہے گا ملک الموت, افتح عینیک, ذرا آنکھیں ذرا کھول. اب یہ آنکھیں کھول سے مراد کیا ہے؟ یہ برزخی آنکھیں ہیں. فانظر, نگاہ کر. قال وَيُمَثَّلُ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امیر المؤمنین وفاطمۃ الزہراء والحسن والحسین والائمۃ من ذریتہم علیہم السلام. اب تمثل کر کے آئیں گی. یہ تمثل کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے, جبرائیل علیہ السلام فتمثل لہا بشرا سویا, کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمثل کر کے آئے کس کے سامنے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے سامنے. یہ تمثل, یہ سارے انوار سامنے ہوں گے, 14 معصومین سامنے ہیں, یہ دیکھ رہا ہوگا. فیقال لہ, اس سے کہا جائے گا, ھذا رسول اللہ وامیر المؤمنین وفاطمۃ الزہراء والحسن والحسین والائمۃ رفقاء, یہ رسول اللہ, یہ علی ابن ابی طالب, یہ فاطمہ زہرا السلام, یہ حسن و حسین اور یہ امام حسین کی اولاد ہیں, یہ تمام کے تمام تیرے رفیقی ہیں. آپ رفیقی کہتے ہیں نا یہ رفیقی ہیں, تمہارے دوست ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال فیفتح عینیہ فینظر فینادی روح مناد من قبل رب العزت فیقال. امام کہتے ہیں جب یہ آنکھیں کھولے گا اور دیکھے گا, ایک کالر ہے, ایک آواز دینے والا منادی ہے خدا کے پاس سے. اور روایت کے اندر میں دوسرے جملے دا, افق اعلیٰ سے اوپر ہوگا, عرش کے پاس سے ایک منادی ندا دے رہا ہوگا خدا کے پاس سے. فیقول یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ. امام نے یہاں پر ایڈ کیا الی محمد و اہل بیت, اے نفس مطمئنہ کس کے پاس؟ محمد و اہل بیت کے پاس. ارجعی الی ربک راضیۃ, پلٹ آ اپنے رب کے پاس راضی ہوتے ہوئے. کس کے ساتھ؟ بالولایت, ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ. مرضیہ, یہ دیکھیں یہ ریڈ جو ہے یہ امام نے ایڈ کیے ہیں آیت کے اندر. اس کا مطلب کیا ہے؟ مرضیہ, کہ تو جو ہے پلیزڈ ہے علی علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ, اینڈ پلیزنگ ود دا ثواب آف اللہ سبحانہ و تعالی. فادخلی فی عبادی, تو داخل ہو جا کس کے اندر؟ صحیح ہے, انٹر امنگ مائی سرونٹس. کون ہے میرے سرونٹس؟ امام نے کہا یعنی محمد و اہل بیت, ان کے ساتھ شامل ہو جا.
وادخلی جنتی. اب امام کہتے ہیں فما شیء احب الیہ من استلال روحی واللحوق بالمنادی, and there will be nothing more beloved to this person than for his soul to leave and meet the caller. یہ شخص جو ہے اپنی روح جو ہے جانے دے گا جب یہ محمد و آل محمد کو جب دیکھے گا. تو یہ اس کے لیے ہوگا مومن کے لیے. ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عن علی بن عقبہ عن ابیہ قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام. ابو عبداللہ کنیہ ہے امام صادق علیہ السلام کی. کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے کہا یا عقبہ لا يقبل اللہ من العباد یوم القیامہ الا هذا العمل الذي انتم علیہ. خداوند متعال روز قیامت تم سے کچھ بھی قبول نہیں کرے گا مگر یہ امر جس کے اوپر تم موجود ہو. یہ امر جو ہے یہ ولایت علی ابن ابی طالب کی سے اللہ سبحانہ وتعالی علی ابن ابی طالب کی ولایت کو ہی ایکسیپٹ کرے گا, اس کے علاوہ کچھ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. پھر امام نے کہا وما بین احدکم وبین ان یرا ما تقر به عینی الا ان تبلغ نفسه الى هذه. There is no distance between you and the scenes that will light up your eyes. یعنی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی کہ تیرے اور اس سین کے درمیان میں وہ تو زیادہ جو کہ نام ہے ڈسٹینس نہیں ہے کہ وہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گی. اور وہ سین کون سا ہے؟ تو امام نے اشارہ کیا کہ تیری روح جو ہے, امام نے اشارہ کیا یہاں تک جب پہنچ جائے, یعنی جب تیری روح یہاں پہنچ جائے گی تو کچھ دیکھے گا, تیری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. امام نے یہ کہا, بولے زیادہ فاصلہ نہیں ہے, تیری روح یہاں پہنچے گی. ثم احوا بیدی الی الورید ثم اتقا. امام نے اشارہ کیا ورید کی جانب, امام نے یہاں پر اشارہ کیا تھروٹ کی جانب, اور پھر نے اتقا, امام نے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. وکان معی, اب یہ کون ہے؟ ابو عبیدہ کہتا ہے میرے ساتھ کون موجود تھے؟ معلی ابن خنیس تھے. معلی ابن خنیس نے جو ہے نا فغمزنی, غمزنی کے دو معنی ہیں, ایک ہے یہ اشارہ کرنا اور ایک ہے ہاتھ سے پوچھ کہ کیا دیکھے گا. امام خاموش ہو گئے ہیں کہ یعنی یہ کچھ دیکھے گا, اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی جب یہ روح یہاں پہنچے گی. تو معلی ابن خنیس جو تھا اسے پوچھ, مولا سے پوچھ کے کہ یہ کیا چیز ہے. تو کہتے ہیں ابو عبیدہ کہتے ہیں فقلت ابن رسول اللہ, میں نے کہا اے پسر رسول خدا, فاذا بلغت نفسه هذه اي شيء يرى, جب یہ روح یہاں پہنچ جائے گی کیا دیکھے گا یہ. فقلت له بضع عشرة مرة اي شيء, وہ تو میں نے تقریباً 10 بضع عشرہ, بضع کہتے ہیں فارسی میں کہتے ہیں خوردہی, 10 and something یعنی 11 12 13 دفعہ ایسے میں نے پوچھا امام سے. صحیح ہے, ہم فارسی میں دہ ہو خوردہی 10 اور جو کہنا ہے 1 2 3 اور اس کے ساتھ. تو بضعۃ عشرہ 10 سے اوپر تھوڑا 11 12 13 دفعہ میں نے امام سے پوچھا کہ مولا کیا دیکھے گا, کیا دیکھے گا. فقال فی کلھا, ہر سوال کے بعد کیا دیکھے گا, امام نے وہی جواب دیا, پھر وہی جواب دیا. کہا یرا ولا یزید علیہ, امام نے کہا دیکھے گا. امام نے کوئی آگے جو ہے کیا نام ہے جواب نہیں دیا. اچھا آپ سے سوال یہ ہے امام کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ جی امام کو مزہ آ رہا ہے. یس, کبھی کبھار ایک چیز کو آپ کیا کرتے ہیں اور زیادہ کیوروسٹی جو ہے کیا نام ہے ڈیولپ کرواتے ہیں, پھر بولتے ہیں. بلاغت کے اندر یہ ڈسکشن ہوتی ہے. بلاغت کے اندر آپ اپنا نہج البلاغہ پڑھتے ہیں تو جو اسٹوڈنٹس ہیں, امام علی علیہ السلام کے لیے رسول خدا کہہ سکتے تھے کل میں جو ہے علی کو میں علم دوں گا, کہہ سکتے تھے, نہیں کہا. کیا کہا؟ کل اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, جو اللہ اور اس رسول سے محبت کرتا ہوگا. اللہ اور رسول اس سے, اب سب کے سب جو ہے کہنا ہے ویٹ کر رہے ہیں. کیوروسٹی ڈیولپ ہو گئی. اب جب جو علم دیا جائے گا تو اب ہسٹری کے اندر تا قیامت یاد رکھا جائے گا اس کو. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. کبھی کبھار جو اسٹوڈنٹس کو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں, کلاس کے اندر ایک اسٹوڈنٹ ہے, کیا پڑھنے والی اسٹوڈنٹ ہے وہ, ہر شخص جو چھٹیاں مارتی ہوں گے وہ بھی جو کہنا ہے بولے گا ہاں شاید میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو کان آپ کے حاضر ہو جاتے ہیں سننے کے لیے, کون ہے یہ. تو امام جو ہے چاہ رہے تھے کہ اوکے اللہ پے اٹینشن کہ میں ابھی جو بتانے والا ہوں امپورٹنٹ ہے. ثم جلس فی آخرہ, تو آخری سوال کے بعد امام بیٹھ گئے اور پھر امام نے کہا یا عقبہ, اے عقبہ, فقلت لبیک وسعدیک, میں نے کہا مولا حاضر ہوں میں. لبیک وسعدیک کا معنی کیا ہے؟ حاضر ہوں میں, لبیک وسعدیک.
فقال ابیت الا ان تعلم, he said as if you will not give up unless you know the answer to the question, تم مجھے چھوڑو گے نہیں. کبھی کبھار ان کے لیے جو ہے کیا نام ہے, واقعتاً ان اصحاب کے لیے کبھی کبھار نماز شب میں جو ہے انہیں بھی یاد کیا کیجیے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد, ان کی آواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل. آپ ذرا ساری اس سچویشن کے اندر اس صحابی کو نکال دیجئے, آپ کے پاس حدیث پہنچتی ہے؟ حدیثیں نہیں آتے ہیں. کمال تھی ان کے, یعنی وہ لوگوں کو احسان ہے کہ امام کے پاس ہمارے بیہاف پہ وہ پوچھتے رہے. رسول خدا کے پاس آپ دیکھیں, ٹوٹل جو فقہی مسئلے جو پوچھنے کے لیے آئے ہیں رسول خدا کے پاس, ٹھیک ہے, 23 سال کی جو زندگی ہے, اس کے بعد کتنے 11 فقہی مسئلے, 11, that's it. پوچھنے والے کوئی نہیں ہے. رسول خدا جیسی شخصیت ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کس کو جا کے جواب دیں؟ یہ تو سلام کریں ان اصحاب کے پاس. یہ لوگ جا رہے ہیں اور جا کر کیا کر رہے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں. حدیث ہے نا ہمارے پاس, اختلاف و امتی رحمہ, کہ اختلاف جو ہے نا امت کے اندر رحمت ہے. اختلاف سے مراد کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف اختلاف؟ ڈفرینس آف اوپینین. تو اس کا مطلب میں آپ سے جھگڑا کروں یہ رحمت ہے؟ اختلاف کا مطلب یہاں پر جو زیارت جامع کبیرہ میں وہ مختلف الملائکہ, جانا اور آنا ہے اس کا مراد, نہ کہ اختلاف کا مطلب ڈفرینس آف اوپینین. یہ جو امت کا جانا اور آنا ہے, سوال ہوگا, سوال ہونے کے بعد جبرائیل آئیں گے, آیتیں نازل ہوں گی, یہ رحمت ہے. تو یہ ایک رحمت تھی. آگے چلتے ہیں, ان بٹوین میں نے آپ کو یہ کچھ بتا دیا. فقلت نعم یا ابن رسول اللہ, تو یعنی تم مجھے چھوڑو گے نہیں جب تک میں جواب نہیں دوں؟ تو کہتے ہیں کہ بلے, جی ہاں اے پسر رسول خدا, انما دینی مع دینک, میرا دین آپ کے دین کے ساتھ مولا, یعنی میرا دین آپ کے دین کی وجہ سے بچا ہوا ہے. فَإِذَا ذَهَبَ دِينِي كَانَ ذَلِكَ كَيْفَ لِي بِكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ كُلَّ سَاعَةٍ. یعنی کہا کہ اے مولا, اگر میں جاہل رہ گیا اور آپ سے میں نے نہیں پوچھا, میرا دین آپ کے اوپر باقی ہے, تو میں اپنے دین کو بچانے کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں, اور اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں وہ بکائی تو بولتے ہیں کہ ابو عبیدہ جو ہیں وہ کہتے ہیں گریہ کرنے لگے ہیں. مولا میں کس سے جا کے پوچھوں؟ پھر میں آپ سے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, ہمارا حال بھی یہی ہے. کتنے مسائل ہمیں نہیں پتہ ہیں, مولا تو نہیں ہے, جو علماء ہیں ان سے جا کے پوچھ لیجئے کم سے کم. تو یہ کہتے ہیں کہ فرق لی فقال یراہم واللہ, کہتے ہیں مولا کا بھی دل جو ہے تھوڑا سا درد ہوا اس کے لیے, بندے خدا کے لیے. تو امام نے کہا فقال یراہم واللہ, خدا کی قسم تم ان دو کو دیکھو گے, یو ول سی. اب امام نے تھوڑا سا بڑھایا جواب کو. فقلت بأبی و امی من ہما, میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائے, یہ دو کون ہیں؟ قال ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ جو دو ہیں یہ رسول خدا اور علی ابن ابی طالب ہے. یا عقبہ لن تموت نفس مؤمنۃ ابدا حتی تراہما, کوئی بھی مومن مرتا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ان دو کی زیارت ضرور کرتا ہے, رسول خدا اور امام علی علیہ السلام کی. قلت فاذا نظر الیہم المؤمن ایرجع الی الدنیا, بولتے جب یہ مومن ان کو دیکھے گا, یعنی یہ خواہش کرے گا مجھے واپس جانا ہے دنیا میں, واپس جاؤں میں. فقال لا یمضی امامہ اذا نظر الیہما مضى امامہ, no he will move forward when he sees them. یہ آگے جانے کرے گا, اب پیچھے نہیں جائے گا, یہ اب آگے جائے گا. فقلت له یقولان شیئا, تو یہ جو کہ I said will they say anything to him, کچھ کہیں گے یہ دو رسول خدا اور امام علی علیہ السلام اس مؤمن سے؟ قال نعم يدخلان جميعا على المؤمن, یہ دونوں کے دونوں آئیں گے اس مؤمن کے پاس. فیجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عند راسه, رسول خدا اس کے سرہانے سر کے پاس بیٹھیں گے, اور علی علیہ السلام عند رجلیہ ہے, اور امام علی علیہ السلام اس کے پائنتی پیر کی جانب بیٹھیں گے. فیکب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقول یا ولی اللہ ابشر, رسول خدا اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور کہیں گے اے خدا کے بندے تجھے مبارک ہو, ابشر انا رسول اللہ, میں رسول خدا ہوں.
صحیح ہے. انی خیر لک مما ترکت من الدنیا، جو تو دنیا میں چھوڑ کر آیا ہے ان سب سے میں بہتر ہوں تیرے لیے، میں خیر ہے میرے اندر، ان سب سے بہتر ہوں میں. ثم ينحض رسول اللہ، پھر رسول خدا اٹھ جائیں گے. فیقوم علی علیہ السلام حتی یکب علیہ، اب امام علی علیہ السلام آ کے بیٹھیں گے. یا ولی اللہ ابشر انا علی ابن ابی طالب، تجھے بشارت ہو میں علی ابن ابی طالب ہوں. الذی، وہ علی، کنت تحب، جسے تو دنیا میں دوست رکھتا تھا، محبت کرتا تھا، ہاں میں وہی علی ابن ابی طالب ہوں. اما لا انفعنک، آگاہ ہو جا، نو دیٹ حتمن حتمن لانفعنک، لام بھی تاکید کے لیے، نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے، یعنی شورلی شورلی ہم تجھے نفع پہنچائیں گے، ہم تجھے فائدہ پہنچائیں گے. ثم قال ان ھذا فی کتاب اللہ عز وجل، امام نے کہا یہ کتاب ہے عز وجل کے اندر، قرآن کے اندر آیا ہے. ہم تو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، تو کہاں آیا ہے؟ قلت این جعلنی اللہ، خدا نے اس کو کہاں پر رکھا ہے؟ فدا کا ھذا من کتاب اللہ، یعنی میں آپ پر قربان ہو جاؤں، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو امام نے کہا سورہ یونس میں، سورہ یونس کے اندر آیت ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، those who believed and were fearing Allah لہم البشر فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے گلیڈ ٹائڈنگ ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. یہ دنیا میں جاتے جاتے جو ہے، اور یہ آخرت جو شروع ہونے والی ہے، بشرا ہے ان کے لیے، بشارت ہے. تو اس بشرا سے مراد جو ہے یہی ایونٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، امام نے کہا. عجب ہے. تو یہ ایک چیپٹر ہے پورا اس کے اندر، الکافی کے اندر، باب ما یعاین المؤمن والکافر، پوری حدیث کا چیپٹر ہے کہ چیپٹر ما یعاین المؤمن، جو معائنہ کرے گا، مشاہدہ کرے گا، آبزرو کرے گا مومن اور کافر. مومن اور کافر کیا آبزرو کرے گا؟ احادیث ہمارے پاس پوری اس کے اندر. خوب، آپ سے سوال، جی کون سا روزہ ہے؟ کاظمین ہے. احسنت. یہ والی تصویر ہم آپ کو پہلے دکھا چکے تھے، یاد آ رہے ہیں؟ کس کو واقعہ یاد ہے ان کا؟ کچھ یاد ہے؟ ہاں نا، تخت فولاد اصفہان کے اندر یہ گئے تھے عبادت کرنے کے لیے، اور جنازے کو لے کر آئے تھے، اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور یہ انہوں نے دیکھا کہ آئے اور گرز مارا. اور ریممبر ان سے جو کیا نام ہے یہ واقعہ تھا. آیت اللہ سید محمد حسین تہرانی یہ کہتے ہیں، آیت اللہ سید محمد حسین حسینی تہرانی، ہم سامرہ میں تھے. بولتے سامرہ میں میرا ایک جاننے والا تھا، اور اس کی جو ہے طبیعت خراب ہوئی، اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا. ٹائیفائڈ ہونے کے بعد سامرہ سے اس کو لے کر آئے، کہاں پر؟ کاظمین لے کر آئے. اس کی والدہ، جوان تھا وہ، تو اپنی والدہ کے ساتھ آیا. بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھایا، کوئی علاج و معالجہ کروایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ وہی جوان کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری روح قبض ہونے والی تھی. ایک پوری جو ہے ایران کے اندر لاسٹ ٹو لاسٹ رمضان پوری ایک سیریز چلی تھی، اور وہ باقاعدہ ان لوگوں کے انٹرویوز کیے تھے کہ جو موت کو دیکھ کر واپس آئے ہیں. کمال تھا. وہ اپنی پوری داستان سناتے ہیں، ہوا کیا میرے ساتھ اور میں نے کیا مشاہدہ کیا. کچھ کو چانس مل جاتا ہے، اور انہوں نے وہ تمام چیزیں دیکھی، اور پھر عالم دین ساتھ میں بیٹھے ہیں، وہ حدیث سے بتاتا چلا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے جو یہ بتا رہا ہے. اٹ از دیر ان حدیث، اٹ از دیر ان حدیث. امیزنگ ہے. اگر اس کی کبھی ٹرانسلیشن کوئی کر سکے تو ایک اچھا ایک پروجیکٹ ہے کہ ہوتا کہ انسان کیا دیکھتے ہیں وہاں پر. وہ کہتے ہیں، وہ جوان کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اہل بیت علیہ السلام آ چکے ہیں، ملک الموت بھی آ چکا ہے، اور روح قبض ہونے والی ہے. بولتے اس صورتحال کے اندر بولتے کہ میری ماں جو تھی، میری ماں جو ہے بہت گریہ زاری کر رہی تھی. میری حالت کو جب دیکھا کہ اب یہ روح اس کی قبض ہونے والی ہے، میری ماں جو ہے مسافر خانے سے دوڑتے ہوئے گئی. کہاں پر دوڑتے ہوئے گئی؟ چھت پر، روف ٹاپ کے اوپر گئی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے کی طرف متوجہ ہوئیں اور کہا، اے موسیٰ کاظم علیہ السلام، میں اس کو سامرہ سے یہاں لے کر آئی ہوں، آپ اسے شفا دلوائیں گے. مجھے آپ سے میرے بیٹے کی شفا چاہیے. میں اس دیار غیر یعنی میں غریب ہوں، یہاں پر غریب الوطن، میرا بچہ مر جائے گا، میں کیا کروں گی؟ اب یہ وسیلے دیے. تو جوان کہتا ہے کہ اس وقت جو ہے ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور ملک الموت سے کہتے ہیں
کہ ہم نے خداوند متعال سے اس کے لیے عمر لکھوا دی ہے، اب اسپیسیفک ٹائم تک اس کو زندگی ہے، گو بیک. وہ تو سب کے سب اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ جوان جو ہے یہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے ماں تم نے کیا کیا، واٹ ڈیڈ یو ڈو، میں اہل بیت کے ساتھ جانے والا تھا اور تو نے مجھے واپس بلا دیا. ہم کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ ہمارے پیارے چلے جاتے ہیں، ہم ان پر گریہ کر رہے ہیں. اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو گریہ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود ہیں، وہ اہل بیت کے ساتھ موجود ہے، اور ہم نے بھی ایک دن ان کے ساتھ جا کے جوائن ہونا ہے. سفر ہے، یہ مثال میں عام طور پہ دیتا ہوں. کسی کا پلین اگر اڑنے والا ہوتا ہے، آپ کو نجف جانا ہے، کسی کے 1 گھنٹے پہلے فلائٹ اڑ رہی ہے، کسی کی 2 گھنٹے بعد فلائٹ اڑ رہی ہے، سب نے کیا کرنا ہے؟ وہیں جا کے ملنا ہے. سب کا ٹھکانہ ہو، یا کوئی پہلے جا رہا ہے اور کوئی، ہاں اگر اس کے نام اعمال برے ہوتے کچھ ہوتے تو مشکل. مومن اگر چاہ رہا ہے تو ہی از ان سیف ہینڈس. میرے پاس آگے ابھی وقت نہیں ہے کیونکہ جو ہے میرے پاس جو ہے جمعے کے لیے مجھے تیاری کرنی ہے. چوتھی چیز جو ہے کہ نام ہے پریزنس آف ڈیولس ہے اور ریپرزنٹیشن آف چلڈرن پراپرٹی اینڈ ڈیڈس ہے. یہ جو ہیں اس کے سامنے بتائے جاتے ہیں، روایات ہمارے پاس موجود ہیں. پریزنس آف ڈیولس، شیطان آتے ہیں. روایت کے اندر آیا کہ شیطان پورا اپنا کام کرتا ہے. شیطان حتیٰ کہ کوشش کرتا ہے پانی لے کر آتا ہے، کیونکہ جو مر رہا ہوتا ہے جب روح نکل رہی ہوتی ہے پیاس لگتی ہے، اور پانی تھوڑا تھوڑا کیا کرتا ہے؟ گراتا ہے اور کہتا ہے کہ پیاس لگی ہے. تو یہ جو ہے خداوند متعال سے تو عقیدے کو جو ہے اپنے تو ہٹ جا، اور یہ ٹرائی کرتا ہے پوری اپنی. جو مومن ہوتا ہے وہ بھگا دیتا ہے اس کو. اب اس موقع پر پیاس لگ رہی ہے، میں کیسے سٹینڈ کروں؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ وہ تو بڑا مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ مشکل و پریشانی میں محمد و اہل بیت، محمد و آل محمد کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں؟ سختیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. اگر اس دنیا میں آپ محمد و آل محمد کے دامن سے متمسک رہیں گے مشکلوں کے اندر، وہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آیت اللہ کوہستانی کہتے ہیں، بولتے کہ میں جب بھی جو ہے روح قبض ہونے والی ہوتی ہے، میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا چاہتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے چھینک آتی ہے. شیطان پورا کوشش کر رہا ہے. اور رفا میں سے تھے خود بھی، ایٹ دا ٹائم آف انقلاب تھے، ان کی بکس بھی موجود ہیں اب. تو کہتے ہیں میں نے پنچ مارا اس کو، شیطان کو بھگایا میں نے اس کو کہ تیرا کام یہاں پر کچھ بھی نہیں، اور وہ چلا گیا. پھر آخر میں یہ دیکھیں، یاد رکھیے گا، یہ جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس آگے کی دنیا کے اندر، وہ جو دنیا نے برزخ اور یہ آگے، وہ کنیکشن اس دنیا کا. اس دنیا میں کیا کیا آپ نے؟ بھائی آپ کہتے ہیں نا بھائی پیپر تو لیک آؤٹ ہو چکا ہے نا قبر کا، آسان ہے نا. آپ کے یہاں جو پڑھ رہے تھے اور جو پیپرز دے رہے ہوتے ہیں، ایگزام دے رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے یہ والا کوشچن آئے گا، آپ پاس ہوں گے فیل ہوں گے؟ مولانا پورے مارکس لے کر آؤں گی میں. نہیں چھوڑیں گے. پیپر لیک آؤٹ ہو چکا ہے. تیرا رب کون ہے؟ ہاں، کعبہ کیا، یعنی کعبہ جو ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، امام کے بارے میں سوال ہوگا، قیامت کے بارے میں سوال ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی، سوال ہوں گے. ہوتے تو مجھے معلوم ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہاں پر آپ کی یہ زبان آپ کے جواب دے گی؟ وہ آپ کی جو حقیقت وجود ہے، جو اصل ایگزسٹنس ہے، وہ آپ کا جواب دے رہا ہوگا کہ جو عمل کے ذریعے سے بن رہا ہے وہاں پر، وہ اعمال آپ کے جواب دے رہے ہوں گے. یہ زبان تو ختم ہو چکی ہے. واقعتاً میں نے علی کو اپنا مولا جانا ہے، عمل کے اندر یہ میرا مولا ہے، وہ جواب دے گا. اگر جو ہے صرف زبان سے تھا تو یہ زبان تو ختم ہو چکی ہے. عمل کے اندر وہ مولا نہیں مانا ہے، جواب نہیں دے پائے گا انسان. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے 6 لیکچرز تھے. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس سے پہلے جو ہے موت سے پہلے ساری ڈسکشنز کی جا سکیں. کچھ ایک آدھ ڈسکشن اور بھی ہو سکتی تھیں. میرے خیال میں آگے آئی ڈونٹ نو ان کا کیا پروگرام ہے ماس کا، کیونکہ دسمبر کے اندر دسمبر میں آف ہوتے ہیں آپ لوگوں کا، تو ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں بچا ہے. میرے خیال میں شاید ممکن ہے جب آپ واپس آئیں چھٹیاں سے واپس ہو کے، تو پھر اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو.